درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ بزرگوں دوستو، سب سے پہلے عید کے بعد کا پہلا جمعہ ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں آپ تمام کی خدمت میں عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیر ساری خوشیاں آپ تمام کو عطا فرماتا رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کے ساتھ رخصت ہو چکا ہے۔ ہر شخص اپنے دامن اور ظرف سے ماہ رمضان المبارک میں خیر کو قبول کرنے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو بجا لانے کی توفیق میسر آئی ہے، وہ دوسرے دنوں میں بھی باقی رہے۔ اس کو قرآن مجید نے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کے ذریعے جو مقصد ہے وہ تتقون ہے، تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ عام طور پر نافرمانی دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر، اور دوسرے بندوں کے ساتھ ظلم کر کے۔ اس کی نافرمانی اور ظلم اور ناانصافی کا سبب دو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر: بہتر سے بہتر غذا کی طلب اور نفسانی خواہشات کا تقاضا۔ روزہ ان دونوں خواہشوں پر روک لگاتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزہ دار حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا۔ حلال چیزیں، غذا، اس کی کمائی سے حاصل کی ہوئی ہے چیزیں حلال ہے، اللہ نے حلال کیا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم ہے کہ طلوع صادق سے غروب آفتاب تک کوئی چیز کھائی نہ جائے، پی نہ جائے، اپنے نفسانی خواہشات پر قابو رکھا جائے۔ آئیے دوستو، ہم خدا سے عہد کریں گے کہ عام طور پر ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اور خدا کے بندوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی روا رکھی جاتی ہے، کم سے کم ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنی زندگی میں ایک ایسا انقلاب لائیں، تبدیلی لائیں جو صالح انقلاب ہو، صالح تبدیلی ہو، جس میں گناہوں سے نفرت ہو، جس میں نفس کی غلامی سے آزادی ہو، جس میں کردار اور عمل کی پاکیزگی ہو، اور جس میں فکر و نظر کی سلامتی ہو۔ ایسی تبدیلی، ایسا انقلاب ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اور رمضان کا تقاضا یہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دوستو کہ رمضان المبارک آتا ہے تو مسجدیں تنگ پڑنے لگتی ہیں، نچلی بالائی منزل بھر کر چھتوں پر، سڑکوں پر نمازی ہوتے ہیں۔ نمازیوں کی کثرت کے لحاظ سے ہر نماز میں نماز جمعہ کا گمان ہوتا ہے، لیکن ادھر رمضان گزرا، ادھر مسجدیں ویران ہوئیں، جیسے کہ گھر میں مہمان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو صرف گھر والے بچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مہمان چلے گئے، گھر والے بچ گئے، وہی ایک دو صفیں باقی رہ گئی، مشکل سے ایک دو صفیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اپنے مالک اور خالق کی ذات کا جو استحضار
تھا اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کا جو جذبہ تھا وہ اب مان پڑ گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ محبت کی آگ بجھ گئی ہے، خشیت کے شعلے خاکستر ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کا عزم کریں کہ آج بھی ہم سے جو بے نیازی، اللہ تعالیٰ سے استغنا ہم نے برتا ہے اس کو ہم ختم کریں۔ ہم اللہ سے کبھی مستغنا نہیں ہو سکتے، بے تعلق نہیں ہوتے۔ آج بھی اس کی ذات پوری جلال اور قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ جو دوسرا گناہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا ہی جا رہا ہے وہ ہے کسب معاش میں حلال و حرام کے احکامات سے بے اعتنائی۔ اب اس میں بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو حرام و حلال، جائز اور ناجائز کمائی کو، کسب مال کو وہ دیکھتے ہوں گے اور بڑے اطمینان کے ساتھ حرام کمائی کی طرف ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر فضول خرچی یہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ضرورت سے ایک نیا پیسہ بھی زیادہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک روپیہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی نہ کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ رمضان کے بعد مسلمانوں میں تبدیلی ضروری ہے، بلکہ بزرگان نے لکھا ہے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روزوں کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ یہ روزوں کی قبولیت کی علامت ہے۔ ہر چیز کی قبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے، تو روزوں کی اور رمضان کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، روحانی اور دینی امور میں تبدیلی آئے۔ اگر نماز ہم پابندی سے نہیں پڑھا کرتے تھے تو پابندی سے پڑھنے لگیں۔ اگر نماز ہم باجماعت نہیں پڑھا کرتے تھے تو باجماعت پڑھنے لگیں۔ اگر نماز ہم تکبیر تحریمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھنے لگیں۔ نماز میں اگر ہم خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے تھے تو ہم نماز میں خشوع اور خضوع کو اختیار کریں۔ اگر نماز میں ہم اللہ سے ملاقات نہیں کرتے تھے تو ہم اللہ سے ملاقات کریں، اس سے گفت و شنید کریں، اس سے بات چیت کریں۔ بات چیت کرنے کے لیے جو میڈیا ہے، جو میڈیم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام پر غور و فکر، جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے معنی اور مطالب کو جانیں۔ جب ہم کہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مان ہمارا ذہن اور ہمارا دل جھک جائے اور یہ کہے کہ اے اللہ میں تیرے سوا کسی اور کے سامنے یہ جبین نہیں جھکاتا، کسی طاقت کے سامنے، کسی قوت کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی پہاڑ کے سامنے، کسی طاغوت کے سامنے، کسی بڑی سی بڑی قوت کے سامنے۔ اے میرے اللہ یہ سر کٹ تو ضرور سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ یہ اقرار ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کسی سے پوچھ کر، کسی سے مانگ کر ذلیل ہو جاؤں گا، میں اس کی نگاہوں کے اندر گر جاؤں گا، لیکن میرے رب سے جب میں مانگتا ہوں تو میرا رب خوش ہوتا ہے، میں معزز اور مکرم ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتا، تیرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تیرے سوا کسی اور کے سامنے یہ سر نہیں جھکتا، تیرے سوا کسی اور کے سامنے یہ ہاتھ نہیں پھیلتا۔ یہ آئے اگر ہم روزانہ احتساب نہیں کرتے تھے تو رمضان کے بعد احتساب کرنے والے بنے، جائزہ لینے والے بنے۔ آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میری کتاب زندگی کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے،
نیک اعمال کا، اخلاص کا. اخلاص کو تو کوئی اور چیک کر ہی نہیں سکتا، کوئی آڈیٹر چیک نہیں کر سکتا اس کو، کوئی مولانا کوئی مفتی چیک نہیں کر سکتا اخلاص کو. اخلاص کو تو فرد خود چیک کرنا چاہیے، فرد خود جائزہ لینا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اخلاص اس کے اندر کتنا ہے، اللہ کے لیے کتنا کر رہا ہوں، خالص اسی کے لیے عمل کر رہا ہوں. یہ کوئی اس کا جائزہ نہیں لے سکتا، اس کو تو مجھے ہی لینا ہے، اس کا جائزہ تو آپ ہی کو لینا ہے. معاملات کے اندر بھی ہماری تبدیلی آئے. اگر کبھی جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ ہم غیر ارادی طور پر بھی بولتے ہیں، بہت کم موقعوں پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر غیر ارادی طور پر جھوٹ بولتے ہیں. لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں غیر ارادی طور پر، اس کے اندر کوئی ارادے کا دخل نہیں ہوتا. گھر کے اندر موجود ہیں، کسی نے بیل بجائی، کال بیل ہوئی اور بچے سے کہا کون آیا ہے دیکھو، اور کہو کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے. بچے سے جھوٹ کہلوایا جا رہا ہے، غیر ارادی ہے، اس کے اندر کوئی اس میں ارادے کا دخل نہیں ہے. سچ بولنے کے عادی بنے. اگر ہم وعدہ خلافی کرتے تھے تو وعدہ خلافی سے ہم باز آ جائیں، وعدے کو پورا کرنے والے بنے، کیونکہ وعدے کی پاسداری ہی دراصل اسلام ہے. وعدے کو پورا کرنا ہی اصل دینداری ہے. دینداری گٹھے کا نام نہیں ہے، دینداری پیجامے اور ٹوپی کا نام نہیں ہے، دینداری تسبیح کا نام نہیں ہے. دینداری دراصل وعدے کی پاسداری کا نام ہے، وعدے کی پابندی کا نام ہے. اگر کوئی بیٹا والدین کا نافرمان تھا تو والدین کا فرما بردار بن جائے، والدین کے سامنے جھک جائے، والدین کو جواب نہ دے. اگر کوئی بیوی شوہر کی نافرمان تھی تو فرما بردار بن جائے، اس کے اندر نرمی آئے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تھا تو حقوق ادا کرنے والا بنے، اس کی دل آزاری نہ کرے، اس کی دل جوئی کرے، اس کے جو حق ہیں وہ حق ادا کرے. اس کے حق شوہر کے علاوہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی بہو ساس کی خدمت نہیں کرتی تھی تو اپنی ساس کو ماں سمجھ کر خدمت کرنے لگ جائے. گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کا یہ نسخہ ہے، گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کا نسخہ ہے، گھروں کو جوڑ کر رکھنے کا نسخہ ہے کہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ کر خدمت کرے. اور اگر کوئی ساس اپنی بہو کو سانس نہیں لینے دیتی تھی، ظلم کرتی تھی، سانس بعض وقت سانس لینے نہیں دیتی بہو کا، اس لیے ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کے ساتھ بیٹی کی طرح برتاؤ کرے، اس سے محبت کرے، اس پر محبت کرے. دوستو، ماہ سیام سے ہم کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے. یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، شہر التقوی، تقوی کا مہینہ ہے. ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے اندر تقوی کتنا آیا ہے. تقوی کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، تقوی کا کوئی آلہ نہیں ہے کہ ہم کیسے جانچیں. کوئی دوسرا تقوی کے لیول کو جان نہیں سکتا، جانچ نہیں سکتا. وہ تو خود انڈیویجول کو جانچنا چاہیے، انڈیویجول کو اس کا جائزہ لینا چاہیے، فرد کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی تقوی کی کیفیت کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ خدا سے محبت، خدا خوفی، خدا کو حاضر و ناظر جاننا. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کی کیفیت، اس کا استحضار ہمیشہ اس پر طاری رہے. اسی کا نام تو تقوی ہے. اور دنیا کے اندر چلے، دنیا کے اندر نہ الجھے، دنیا پر چلے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ لے، خدا کے احکامات کی پابندی کرے، من مانی زندگی کو چھوڑ دے، من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، رب چاہی زندگی کو اختیار کرے. یہی تو روزہ سکھاتا ہے ہم کو کہ رب جو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور اسی کا نام تقوی ہے.
मनमानी जिंदगी को छोड़ दे, मनचाही जिंदगी को छोड़ दे। फिर ये महीना मुजाहिदों का महीना है। मुजाहिदा कहते हैं अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को, अपने नफ्स के खिलाफ में अमल करने को। रमजान की ट्रेनिंग यही तो है कि नफ्स चाहता है कि हम पानी पिए, लेकिन रोजा ये कह रहा है, तकवा ये कह रहा है कि नहीं, अब वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं हुआ है, न पिए तुम। तो आदमी दरअसल अपनी तबीयत के खिलाफ में वो काम करता है, आदतों के खिलाफ में काम करता है। कई आदतें ऐसी हैं वो तर्क कर देता है। कितने लोग हैं जो चेन स्मोकर्स होते हैं, लेकिन वो सिगरेट पीने से रुक जाते हैं। चेन स्मोकर एक सिगरेट को दूसरा सिगरेट लगाता है, अंगार की डब्बी नहीं रखता, वो मैचिस नहीं रखता, हाँ, लेकिन रुक जाता है। कितनी आदतें हैं, आदतें आदमी को गुलाम बना देती हैं। आदतों का जब आदमी गुलाम बन जाता है तो वो कभी अल्लाह का गुलाम और अल्लाह का बंदा बाकी नहीं रहता, वो तो नफ्स का बंदा बन जाता है, वो आदतों का बंदा बन जाता है। इसलिए हैबिट्स के खिलाफ में अमल करने और उसके जंजीर को तोड़ने का काम करता है रोजा। ये हमारे अंदर पैदा हुआ कि नहीं हुआ, इसका जायजा लेना बेहद जरूरी है। और रोजा क्या है? शहर सब्र है। ये सब्र का महीना जो गुजरा, रोजे के दौरान बंदा अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में सब्र करता और अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचता है और सब्र करता है। आप बताइए, अल्लाह की हराम की हुई चीजों से बचता है और सब्र करता है। रोजेदार रोजे के दौरान लाहक होने वाली भूख और प्यास की तकलीफ को बर्दाश्त करता है और सब्र करता है। और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और आज के मौजूदा हालात में इसकी अशद जरूरत है। सब्र क्या है? सिर्फ वावेला मचाने से रुक जाने का नाम सब्र नहीं है। सब्र अपने मौकिफ पर डट जाने का नाम है। सब्र अपने स्टैंड पर खड़े हो जाने का नाम है। इसी से जो चीज निकलती है वो है इस्तिकामत, साबित कदमी। और जो लोग साबित कदम होते हैं, इस्तिकामत दिखाते हैं, अल्लाह ताला उन पर फरिश्तों का नुज़ूल करता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है उनके पास। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर जम गए, उस पर साबित कदम हो गए, वो ऐसे साबित कदम हो गए कि मसाइल आए, मुश्किलात आए, मुश्किलात और मसाइल का तूफान आया, बातिल कुव्वतें टकराई, तागूती कुव्वतें टकराई, शैतानी कुव्वतें और फस्तानी कुव्वतें टकराई, और वो सब इस्तिकामत के इस चट्टान से टकराकर पाश हो गई। सुम्मा इस्तक़ामू। तब अल्लाह ने फरमाया ततनव्वलु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह ताला उन पर मलाइका का नुज़ूल करता। अल्लाह ताला, ये मेरे अल्फाज नहीं, अल्लाह ताला उन पर मलाइका का नुज़ूल करता। ततनव्वलु अलैहिमुल मलाइका अल्लाह तख़ाफ़ू। और वो मलाइका कहते हैं, वो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू, डरो नहीं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, हुज़्न की कोई जरूरत नहीं है, हुज़्न की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों की हैसियत इतनी है कि तुम्हारे घर को ढा सकते हैं। इनकी हैसियत इतनी है कि वो तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, तुम पर केसेस लगा सकते हैं, तुमको सूली पर लटका सकते हैं। इनकी हैसियत इतनी है, इनकी हैसियत इतनी है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ततनव्वलु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। खुश हो जाओ, जन्नत की खुशखबरी से तुम खुश हो जाओ। नहनु औलियाउकुम, ये अल्फाज है कुरान के। फरिश्ते कहते हैं कि हम तुम्हारे वली हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं। वली के एक माना मददगार के भी हैं। हम तुम्हारे मददगार, हम तुम्हारे सरपरस्त हैं। नहनु औलियाउकुम
فی الحیات الدنیا، کہاں پہ؟ مرنے کے بعد قبر میں نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا کو پہلے لایا ہے اور آخرت کو بعد میں لایا ہے۔ اس پر اگر یقین ہو جائے مسلمانوں کو تو صبر و استقامت ان کا شیوا بن جائے گا، ان کا شیوا بن جائے گا۔ پھر رمضان ہمیں جذبہ تشکر اور امتنان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر نعمت کا احساس نعمت کھونے کے بعد ہوتا ہے، نعمت کا احساس نعمت رہنے تک نہیں ہوتا، نعمت کے کھو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو آدمی جب بھوکا رہتا ہے، مال دولت اور عیش و عشرت کا سارا سامان رکھ کر بھی وہ روزے کے اندر بھوکا رہتا ہے، تو اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے، اور اس جذبہ شکر کے نتیجے میں وہ غریبوں کی بھوک کو معلوم کرتا ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے۔ اور پھر رمضان ہم کو شجاعت بھی سکھاتا ہے، شجاعت بھی سکھاتا ہے۔ پہلی جو جنگ ہوئی، جنگ بدر، 17 رمضان کو ہوئی، اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے، فرض ہو گئے تھے پہلی جنگ۔ اور پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی 20 رمضان کو ہوا، اور وہ بھی رمضان میں ہوا، فتح مکہ بھی ہوا۔ اور جنگ قادسیہ بھی ہوئی تو وہ بھی رمضان میں ہوئی اور فتح ہوئی۔ اور پھر 1967 کے اندر اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی، اور اس کے اندر عربوں کو الحمدللہ تھوڑی سی کامیابی ملی تھی، گولان کے پہاڑوں تک اس کو ڈھکیل دیا تھا، ادھیڑ دیا تھا، وہ بھی رمضان میں ہی ہوا تھا۔ دوستو، رمضان شجاعت کا مہینہ ہے، رمضان سستی کاہلی، ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے، ہماری زوال پذیری کی وجہ سے رمضان کو سستی کاہلی جمائیاں لینے، سو جانے، سوتے رہنے کا مہینہ ہم نے بنایا، کھاتے رہنے کا مہینہ ہم نے بنایا۔ اس کے نتیجے میں اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، وہ ہماری زندگی کے اندر دکھائی نہیں دیتے۔ اور رمضان اجتماعیت سکھاتا ہے، اجتماعیت، یونٹی۔ ہم نے ابھی عید کی نماز پڑھی، عید کی نماز میں کیا سکھایا گیا؟ یونٹی، اتحاد، یگانگت۔ مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت کا مظہر ہے عید الفطر، اور ہم نے عید کی نماز، یہ اجتماعیت، ہم مل جل کر رہے ہیں۔ ہمارے افکار الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، اور آخرت پر یقین ہے ہم سب کو، اس لیے ہمارے اندر اتحاد اور یگانگت ہو۔ دوستو، یہ شہر المواسات ہے، شہر المواسات ابھی گزرا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے گزرنے سے بہت سے لوگوں کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت بھی طاری ہوگی، جیسے کوئی عزیز مہمان رخصت ہو گیا ہو اور اس کے بہت دنوں کے بعد واپس آنے کی امید ہو۔ بعض لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوئی، بعض لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ رمضان رخصت ہو گیا اور اطمینان طاری ہو گیا، چلو رمضان چلے گیا، اب آزاد ہو گئے۔ یہ دونوں کیفیتیں بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، یہ دونوں کیفیتیں بھی۔ اس لیے رمضان کے بعد جو پرماننٹ کرنے کے کچھ کام ہیں جو ہم کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے کوئی زمان اور مکان، کوئی ٹائم اور اسپیس کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت اور ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ اور رمضان جانے، اور رمضان نے ہم کو تحریک پیدا کی اس کی، اور وہ کیا ہے؟ رمضان نے ہمارے اندر ایک اسٹیمولیشن پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ توبہ، توبہ و انابت، توبہ اور انابت۔ توبہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو، کوئی معصیت ہو گئی ہو، اسی لیے نہیں کرنا ہے، بلکہ توبہ کرتے رہنا یہ مومنین کی شان ہے۔ التائبون، وہ بار بار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ توبہ. رمضان رخصت ہوا تو ایمان کے تقاضے رخصت نہیں ہوئے. رمضان نے ہم کو پاک تو کیا ہے، صاف تو کیا ہے، لیکن ہمارے ذمہ داریاں بڑھ گئی. ذمہ داریوں سے ہم بوجھل ہو گئے ہیں. تو کرنے کے کیا کام ہے؟ سب سے مقدم اور اہم کام ہے وہ توبہ ہم کریں. توبہ کریں. شاید توبہ نہ کرنے کا ہی نتیجہ آج ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ النور آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، تم سب مومنوں جمیعا، اے مومنوں تم سب مل کر توبہ کرو. توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے گی. اس لیے تم سب مل کر توبہ کرو. توبہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنوں، اے ایمان لانے والے، اللہ سے سچی اور مخلصانہ توبہ کرو. توبۃ نصوحا، ادھر توبہ کرے ادھر گناہ کیے، ادھر توبہ کیے پھر گناہ کیے. نہیں، یہ توبہ کا مذاق ہے. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ پھر دہرایا نہ جائے. رشوت سے توبہ کی تو پھر رشوت نہ لی جائے، سود سے توبہ کی تو پھر سود کو ہاتھ نہ لگایا جائے. توبہ کریں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم خطاؤون، سارے انسان خاطی ہیں، سارے انسان گناہگار ہیں، خطاکار ہیں سارے انسان. وخیر الخطائین التوابون، اور تم لوگوں میں بہترین خطاکار وہ ہیں، اچھے خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. جو توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند عمل ہے توبہ، کثرت سے توبہ کرنے والے. اور پھر قرآن و حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ مجبوری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ توبہ مومن کی زندگی کا ایک مظہر ہے، زندگی کا ایک حصہ ہے. اور پھر جب ہم توبہ کرتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں. جب پاک ہوتے ہیں، جب کپڑے بہت صاف ہوتے ہیں، چھوٹا سا بھی دھبا لگتا ہے تو بہت برا معلوم ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم رمضان سے گزرے اور ہم نے توبہ کی تو تھوڑا سا گناہ کا دھبا بھی بہت برا معلوم ہوتا ہے. اس لیے ہم توبہ کریں بار بار تاکہ گناہ کے دھبے کھلتے چلے جائیں. اور پھر جو ہمیشہ کرنے کا کام ہے اور رمضان کے بعد بھی کرنا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ تجدید ایمان. تجدید ایمان. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی تجدید کرو، ریوائول کرو، ریوائول کرو. بار بار ایمان کی تجدید کرتے رہو، ریوائول کرتے رہو. کن لوگوں سے کہی جا رہی ہے بات؟ جو اہل ایمان ہیں. اہل ایمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لے آؤ. کیا بات ہے؟ اہل ایمان جو تم ایمان لائے ہو، وہ ایمان کے اندر شعور نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے، اس ایمان کے اندر زندگی اور حیات نہیں ہے. اس لیے تم زندہ ایمان لاتے رہو، تازہ ایمان لاتے رہو. الم یعن للذین آمنوا ان تسقى قلوبهم بذکر اللہ، کیا ایمان لانے والے لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا ابھی کہ ان کی دل اللہ کے یاد سے کانپ جائے، اللہ کی یاد سے ان کے دل پگھلے. کیا وقت نہیں آیا؟ سورہ الحدید آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا. اور اس پر کئی بزرگوں کے واقعات ہیں، تفسیر پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ کئی بزرگوں کے واقعات ہیں کہ کیسا اس ایک آیت نے ان کو بدل دیا. حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو
غسل الملائکہ بھی کہلاتے ہیں. ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا. یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں. ان کی حالت کیا تھی؟ ایمان کی تجدید کی حالت کیا تھی؟ کیسے اپنے ایمان کے سلسلے میں فکر مند تھے. ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ ہائے حنظلہ منافق ہو گیا، ہائے حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہ کیا ہوا حنظلہ؟ تو عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنظلہ منافق ہو گیا. ایسا کیا ہوا؟ کہا کہ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اور آپ کی صحبت میں جب میں رہتا ہوں تو جو کیفیت مجھ پر طاری ہوتی ہے وہ کیفیت میں گھر جانے کے بعد میں باقی نہیں رہتی. میں منافق ہو گیا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میری کیفیت بھی ایسی ہے، چلو ہم چلتے ہیں. دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں حاضر ہوئے. کیا کیفیت تھی ان لوگوں کی، کیا حالت تھی ان لوگوں کی. کیا کبھی مجھے اپنے ایمان کے سلسلے میں یہ فکر ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. شہادت سے پہلے انتڑیاں نکل گئی تھیں. پانی پلایا جاتا تو پانی انتڑیوں سے نکل جاتا. عین ایسے وقت میں اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جاؤ حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے جو منافقین ہیں ان کی فہرست بتائی، ان کے نام بتائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن الیمان کو قسم دے کر کہا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ ان ناموں کے اندر خدا نہ خواستہ کہ میرا نام تو نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے. در خون نکل رہا ہے. حضرت حذیفہ نے کہا کہ ایک راز ہے میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، لیکن جب آپ نے خدا کی قسم دی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام نہیں. جب اطمینان کی سانس. کیا کیفیت تھی ان لوگوں کی. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپس میں مل کر تو کہتے آؤ ہم بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا ایمان تازہ کر لیں. آپس میں ملاقات کرتے تو جب تک سورہ عصر نہیں سنا لیتے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے. کیا یہ کیفیت ہماری ہے؟ ذکر کی کثرت کریں. ذکر سے مراد مجرد ذکر نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نہیں، اللہ اکبر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے. اللہ اکبر معنی اور مطالب کے ساتھ میں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ ہی اکبر ہے، بڑا ہے، عظیم ہے. اور جتنے طاغوتی خداؤں نے، جتنے باطل خداؤں نے، جتنے طاغوتی اور شیطانوں نے اور بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں نے، سپر پاورز نے اپنی بڑائی کا ڈنکا بجایا، وہ سب جھوٹے ہیں، کاذب ہیں. جب تک میں ان کے اس جھوٹ کو ختم نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اللہ اکبر آدمی کے اندر یہ چیز پیدا کرے. ارے اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ بھی مجرد ذکر نہیں، غور و فکر کے ساتھ میں ذکر الحمدللہ کہے تو اپنی پوری باڈی پر میں جب بھی پہلا پہنتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کیا، کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا. دوستو اللہ نے کیسی نعمتیں ہم کو دی. ہم اپنے انفس پر، اپنے آپ پر غور کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ پاک ہے. اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی خطا ہے، کوئی نقص ہے تو میرے اندر ہے. اس طرح ذکر کریں. اہل یقین کی صحبت اختیار کریں، اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، صدیقین کی صحبت اختیار کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹے کاذب لوگوں کے ساتھ مت ہو جاؤ، دغا بازوں اور غداروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، دنیا پرستوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ، تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اور پھر ایمان کو جلا دینے والے اعمال کرو،
ایمان کو جلا دینے والے اعمال کرو، احکام شریعہ کی پابندی کرو، طبیعت کی نہیں شریعت کی پابندی کرو۔ آج جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کی اہم وجہ کیا ہے؟ اس کی اہم ترین وجہ دراصل ہم نے شریعت کی پابندی چھوڑ دی اور طبیعت کی پابندی شروع کر دی۔ واقعہ یہ ہے کہ مومن کے دو روزے ہیں، مومن کے دو روزے ہیں، ایک عارضی روزہ اور دوسرا دائمی روزہ، پرماننٹ روزہ۔ عارضی روزہ رمضان میں ہوتا ہے، صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک، اس میں کھانا پینا، ممنوعات صوم، یعنی روزے کے اندر جو ممنوعات ہیں، ممنوعات صوم، یہ سب ناجائز ہوتے ہیں۔ دائمی روزہ کیا ہے؟ دائمی روزہ بلوغ سے موت تک ہے۔ جب آدمی بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر موت تک، اس میں خلاف شریعت کام کرنا اور ممنوعات شرعیہ سب ناجائز ہے۔ ممنوعات شرعیہ یہ سب ناجائز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرو، اپنی رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی تابعداری کرو، اپنے رب کی غلامی کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اس وقت تک پابندی کرتے رہو۔ کیسے تعجب کی بات ہے دوستو، کیسے تعجب کی بات ہے کہ عارضی روزے کی پابندی کی جائے اور دائمی روزے کو کھیل بنا لیا جائے، عارضی روزے کی پابندی کی جائے اور دائمی روزے کو کھیل بنا لیا جائے۔ دائمی روزے کا ایک جز ہے یہ عارضی روزہ۔ دائمی روزہ اگر نہیں ہے تو عارضی روزہ بھی نہیں ہے۔ آدمی نہیں ہے، زندہ ہی نہیں ہے تو روزہ کا دوستو، عارضی روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب کو ختم ہوتا ہے۔ یہ عارضی روزہ ہے، ٹیمپرری روزہ ہے جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں۔ اور دائمی روزہ بلوغ کے آنے سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں زندگی کا آفتاب غروب ہوتا ہے، زندگی کا آفتاب غروب ہوتا ہے اور طائر روح اپنے قبض کو چھوڑ کر جاتی ہے، اس وقت تک یہ دائمی روزہ رہتا ہے، یعنی جب تک آدمی مر نہیں جاتا۔ مختصر الفاظ میں اس وقت تک یہ روزہ رہتا ہے۔ رمضان گزر گیا، فرض روزے کے ساتھ رمضان فرض روزے ختم ہوئے، مگر اسلام باقی ہے، اسلام باقی ہے، اس کا طویل اور مسلسل روزہ بھی باقی ہے، روزہ ختم نہیں ہوا۔ اور پھر ہم رمضان کے بعد کیا کریں؟ قرآن سے تعلق کو قائم کریں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ، قرآن سے تعلق کو قائم کریں، قرآن پر ایمان لائیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، قرآن کو اپنے اندر اتاریں، جذب کریں، قرآن کی صحبت میں بیٹھیں۔ قرآن پڑھنے نہیں آتا تو کم از کم قرآن کھول کر بیٹھیں اور کہیں کہ کتابی ربی یا کتابی ربی، یا میرے رب کی کتاب، کہتے رہیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور پھر اس پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، اپنا گائیڈ بنائیں، اپنا جی پی ایس بنائیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جیسے جی پی ایس پر چلتے ہیں آپ۔ اور پھر قرآن کو بندگان خدا تک پہنچائیں، تھکی ہوئی سسکی ہوئی انسانیت تک پہنچائیں، قرآن کے مطابق ایک معاشرہ بنائیں، قرآن کو دنیا میں نافذ کرنے کی جدوجہد کریں۔ یہ اصل کام ہے مسلمانوں کا، اور یہ چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج باطل قوتیں اور طاقتیں ہم پر قوانین لاگو کر رہی ہیں۔ ہم نے قرآن کے قوانین کو لاگو کرنے کی جدوجہد چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ خود ہماری جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے قوانین بنائے گئے، ظالمانہ قسم کے قوانین۔ آئندہ ایکشن پلان کیا ہوگا، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، وہ ہمارے بڑے اور ہمارے اکابر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو بولے گا انشاءاللہ ہم کریں گے۔ بہت سی قربانیوں کی ضرورت ہے،
کسانوں کا قانون واپس لیا گیا تو یوں ہی واپس نہیں لیا گیا، بلکہ کئی کسان مارے گئے، مر گئے، ہاں تب کہیں جا کر وہ قانون واپس لینا پڑا، اور انشاءاللہ ہم اس حکومت کو بھی جھکا کر رہے ہیں۔ ہم 1 انچ، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی بڑی جو جائیدادیں ہیں وہ جائیدادیں وہ اس کے اندر کچھ خرد برد ہو رہا ہوگا، لیکن وقف کا مطلب صرف بڑی جائیدادیں نہیں ہیں جو کرائے پر چلتی ہیں، بلکہ وقف کا مطلب مسجدیں بھی ہیں، وقف کا مطلب مسافر خانے بھی ہے، وقف کا مطلب مدرسے بھی ہیں، وقف کا مطلب ہماری درگاہیں بھی ہیں، وقف کا مطلب ہمارے قبرستان بھی ہیں۔ کیا اس کے اندر کوئی تصرف ہو رہا ہے؟ دوستو، یہ سب دھاندلی کی گئی اور ایک پولرائزیشن کے لیے اور مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان میں تفریق کرنے کے لیے اس ظالم حکومت نے یہ کھیل کھیلا ہے۔ انشاءاللہ روزوں کی قوت کے ذریعے سے، ایمانی قوت کے ذریعے سے ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔